آج ہم ان مسائل کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جن کا تعلق قضا اور کفارے سے ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو روزہ ٹوٹا ہے صرف بعد میں اسی ایک روزے کو رکھنا ہوتا ہے، یعنی اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ توڑا ہے تو اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں کچھ جرمانہ اور کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس سے بھی پہلے ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہمارے اوپر، لیکن کچھ صورتوں میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو فی الوقت روزہ مت رکھو، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ یعنی اگر تم بیمار ہو، ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، یا کوئی ایسی دوا تمہیں لینی ہے جو بہت جلدی جلدی لینی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز نے کہہ رکھا ہے کہ بھئی دن میں کئی بار دوا لینی ہے، تو اگر ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھو، جب بیماری دور ہو جائے تو اس وقت جو ہے جتنے تمہارے روزے چھوٹے ہوں وہ روزے بعد میں قضا کر لینا، جتنے روزے چھوٹے ہوں گے اتنے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ بات قرآن میں بھی کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، بعد میں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو یہ تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے بیماری میں اور سفر کی حالت میں کہ آدمی اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اور قضا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا ہے اس کو آپ پورا کر لیں بعد میں، تو جتنے روزے آپ کے رہ جائیں گے اتنے روزے آپ پورے کریں گے بعد میں۔ بیماری کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں اور بھی ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ایک یہ کہ جو کل بھی ذکر آیا تھا کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت جو ہے وہ پریگنینٹ ہے اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اس کو پریشانی ہوگی، تو اگر ڈاکٹرز جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی روزہ مت رکھو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جتنے روزے وہ چھوڑے گی بعد میں اتنے روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کے لیے دودھ کم اترے گا اور بچہ بھوکا رہ جائے گا، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، بعد میں جتنے روزے چھوٹ جائیں اتنے روزوں کی قضا کر لیں۔ تو یہ تین چار کنڈیشنز ایسی ہیں۔ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں روزہ نہ رکھنا ضروری ہے، یہ جو ابھی ہم نے بتائی تین چار صورتیں، اس میں آپ کی مرضی ہے، چاہے تو روزہ رکھ لیں، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، یا سفر ہے، سفر میں اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہے نہیں رکھ سکتے تو آپ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی بات ہے، اسی طرح پریگننسی والی بات ہے۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جو خواتین کے لیے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی شریعت نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں ہی رکھیں گی۔ ایک اس وقت جب عورتوں کو جو ماہانہ پیریڈ ہوتے ہیں، وہ جو بھی ہیں 6 دن 7 دن 8 دن، ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن نماز جو ہے وہ معاف ہوتی ہے ان دنوں میں، نہ ابھی پڑھنی ہوتی ہے اور نہ بعد میں نماز کی قضا کرنی ہوتی ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ چیز ہر مہینے سرکولیٹ ہوتی ہے تو نماز کی اگر قضا کے لیے کہا جاتا تو زیادہ تکلیف ہو جاتی، لیکن رمضان چونکہ سال میں ایک بار آتا ہے تو مہینے میں ان کے اگر 5 روزے 7 روزے یا 8 یا 10 روزے چھوٹ بھی جائیں تو وہ پورے سال میں بعد میں قضا کر سکتی ہیں۔ تو رمضان کے روزے تو وہ نہیں رکھیں گی، اس وقت پابندی ہے، اگر کوئی عورت رکھتی ہے پیریڈ کے باوجود تو وہ گناہ کرے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے اس وقت، بعد میں جب پاک ہو جاؤ اس وقت تمہیں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے بعد جو بلڈ آتا ہے
جس کو نفاس بولتے ہیں، وہ 20 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 دن زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. تو جتنے دن بھی وہ بلڈ آ رہا ہے ان دنوں میں بھی عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے. اور یہ بھی جو ہے پابندی ہے شریعت کی طرف سے کہ روزہ نہیں رکھو گی. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ گناہ کرتا ہے. اگر کوئی عورت روزہ رکھتی ہے ان دنوں میں تو وہ گناہ کرے گی. تو روزہ نہیں رکھنا ان دنوں میں بھی. جتنے بھی روزے چھوٹیں گے بعد میں وہ قضا کیے جائیں گے. نماز کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی ہے، نہ حیض کے دنوں میں نہ نفاس کے دنوں میں. لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، نماز اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے ان پر. یہ گویا کہ اسپیشل کرم اللہ تعالیٰ کا. یہ 2 صورتیں ہو گئی جن میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہم نے ابھی شروع میں بیماری والی بات ذکر کی کہ اگر آپ بیمار ہیں، کوئی ایسا مرض ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ اس وقت روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں روزے کی قضا کر لیں. لیکن بیماری کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مطلب ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو کچھ صورتوں میں ایسا ہوتا ہے جن صورتوں میں فدیہ دینا ہوتا ہے. تو فدیے والے جو مسائل ہیں وہ آگے جو ہمارا تیسرا یا چوتھا جو وہ ہوگا کلاس ہوگی ہماری، اس میں انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا. ابھی ہم بیماری کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو وقتی طور پر پیش آ گئی ہے، وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر آپ جب بھی ٹھیک ہو جائیں گے روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہوتی ہے. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی پرماننٹ بیماری آپ کو لگ گئی ہے یا آپ ایسے بوڑھے ہو گئے کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے آپ، تو اس میں پھر فدیہ دیا جاتا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا. تو ہم نے آپ کے سامنے جو آج ابھی صورتیں ذکر کی ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں آپ کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور 2 صورتیں وہ ہیں جن میں آپ کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. اور ان تمام صورتوں میں جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹ جائیں گے وہ روزے آپ کو بعد میں رکھنے ہوں گے. بعد میں رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے روزے آپ ایک ساتھ رکھیں. مثال کے طور پہ کسی کے جو ہے 10 روزے چھوٹ گئے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 روزے لگاتار رکھیں. وہ چاہے تو ایک ایک کر کے رکھ لے، ایک آج رکھ لے، ایک مہینے بعد، 2 مہینے بعد، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گرمی کے دنوں میں رکھے جائیں. جو ٹھنڈ کا موسم ہے جس میں دن چھوٹا ہوتا ہے وہ اس میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. تو چھوٹے ہوئے روزوں کی جو قضا ہے وہ مسلسل لگاتار کرنی ضروری نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ گیپ کر کر کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. اب ہم ذکر کریں گے کچھ ایسی صورتیں جن صورتوں میں روزہ آپ سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آپ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے. کفارہ کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ، کوئی الگ سے جرمانہ لازم نہیں ہوتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے. قضا کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ آپ سے ٹوٹا ہے آپ عید کے بعد ایک روزے کی اس روزے کی قضا کریں گے جو آپ نے توڑ دیا تھا. تو کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں صرف قضا لازم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ سمجھا، کسی وجہ سے آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. جیسے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کو الٹی ہوئی اور آپ نے سمجھا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے کچھ کھا پی لیا. آپ نے سوچا کہ بھائی روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب بھوکا رہنے سے کیا فائدہ، لہٰذا آپ نے جو ہے خوب دبا کے کچھ کھا پی لیا. تو اب تو واقعی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن چونکہ آپ سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے اس لیے جو روزہ آپ سے ٹوٹا ہے بعد میں اس روزے کی آپ صرف قضا کریں گے، اس میں کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ سحری کر رہے تھے، صبح صادق کا وقت ہو چکا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور آپ سحری کرتے رہے. بعد میں پتہ ہی چلا کہ ہم جب سحری کر رہے تھے تو ٹائم تو پہلے ختم ہو چکا تھا. تو گویا صبح صادق کے بعد بھی آپ نے کھا پی لیا تھا. ایسا ہو جاتا کبھی کبھی. تو ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کا روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور آپ کو صرف قضا رکھنی ہوگی، ایک روزہ رکھنا ہوگا اس کے بدلے میں. اسی طرح کبھی اگر ایسی غلط فہمی ہو جائے کہ آپ کو لگا کہ سورج ڈوب گیا ہے لیکن ابھی غروب آفتاب ہوا نہیں تھا، سورج ڈوبا نہیں تھا. کبھی کبھی موسم خراب ہوتا ہے اور گھڑی مان لیجیے آپ کی کچھ آگے پیچھے ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں اب پیش نہیں آتی ہیں عام طور پر، پہلے پیش آتی تھی کیونکہ پہلے اس طرح کی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی.
لیکن اب بھی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دھوکے سے اذان لگا دے 1-2 منٹ پہلے، اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر 1-8 منٹ پہلے اذان ہو گئی یا کوئی اور آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ کو لگا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، حالانکہ غروب نہیں ہوا تھا، اور آپ نے افطار کر لیا، گویا ٹائم سے پہلے آپ نے افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی جس روزے میں آپ نے ٹائم سے پہلے افطار کیا ہے اس کی آپ کو بعد میں قضا رکھنی ہوگی. اسی طرح آپ سے غلطی سے کوئی چیز حلق کے اندر چلی گئی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل ذکر کیا تھا، تو ایک سامنے سوال بھی کیا تھا اس کے بارے میں. ایک ہوتی ہے بھول اور ایک ہوتی ہے غلطی، دونوں میں فرق ہے. بھول تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ کو لگا کہ روزہ تھوڑی ہے کوئی، آپ تو عام دنوں کی طرح سمجھ رہے تھے اور آپ نے کوئی چیز کھا پی لی، تو آپ کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، یہ تو بھول ہوتی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے جو ہے بھولے سے کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو کھلا دیا اپنی طرف سے، اگر روزے کا ثواب بھی مل گیا اور جو ہے اس نے مطلب کھا پی بھی لیا، بھوک بھی اس کی مٹ گئی. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کے باوجود جو ہے کوئی چیز غلطی سے جو ہے آپ کے حلق میں چلی گئی. یا آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن آپ گلی کر رہے تھے، کلی کرتے ہوئے پانی اندر کو چلا گیا، تو یہ غلطی سے گیا. ایسی صورت میں بھی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے سحری کی اور اس کے بعد آپ جو ہے سو گئے، دانتوں میں آپ کے کوئی چیز جو ہے باقی رہ گئی، گوشت وغیرہ کا کوئی ریشہ رہ گیا یا کوئی اور چیز ایسی رہ گئی دانتوں میں. اب جب آپ صبح کو اٹھے تو آپ نے زبان چلائی اور وہ جو چیز تھی وہ آپ نے حلق میں نگل لی، تو اگر وہ چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر چنے سے چھوٹی تھی، کم تھی، بہت معمولی سی تھی، عام طور پر معمولی سی ہی ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر چنے کے برابر تھی، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر تھی، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کو پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں. کسی نے جو ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا اور اس سے اس نے جو ہے کچھ جو ہے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، یعنی اس کا جو آدمی کا جو وہ ہوتا ہے مادہ منویہ وہ خارج ہو گیا جوش کے ساتھ، جس کو انزال ہونا بولتے ہیں، آدمی فری ہو گیا. یعنی ایسی صورت میں بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہاں یاد رکھیے اس کا کوئی مطلب جو ہے جمع کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مباشرت کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس اس نے ویسے ہی ٹچ کیا اور ٹچ کر کے جو ہے بات تھوڑی آگے بڑھی اور اس کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ فری ہو گیا. تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، روزے کی قضا رکھنی ہوگی، یہاں پر کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح بعض لڑکے یہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر روزے کی حالت میں کسی نے ایسی کوئی حرکت کی اور اس طرح جو ہے اس نے اپنے آپ کو فری کیا تو اس صورت میں بھی جو ہے قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک مسئلہ خواتین کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ روزے سے تھیں، انہوں نے صبح سحری کی اور اپنا روزے کی نیت کر لی، لیکن دن میں کسی وقت جو ہے ان کو پیریڈ شروع ہو گئے. تو جب پیریڈ شروع ہو گئے تو ان کا یہ جو روزہ تھا یہ روزہ ان کا ختم ہو گیا. اس روزے کی ان کو قضا کرنی پڑے گی بعد میں، کیونکہ روزہ وہ رکھ چکی تھی، شروع کر چکی تھی، بعد میں وہ ٹوٹا ہے، تو پھر ایسے روزے کی ان کو قضا کرنی ہوتی ہے. تو یہ مختلف صورتیں، ان صورتوں میں آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں ایک روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے ایک روزہ ٹوٹا آپ کا تو ایک روزے کی قضا کرنی ہے، اور اگر اسی طرح آپ نے کئی روزوں میں کیا ہے، کئی روزے آپ کے ٹوٹے، تو جس دن بھی آپ کا روزہ ٹوٹے گا یعنی اس دن کے روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اب ہم کچھ وہ صورتیں ذکر کرتے ہیں جن میں کفارہ واجب ہوتا ہے. کفارے کا مطلب کیا ہے پہلے وہ سمجھ رہے ہیں. کفارے کا مطلب ہوتا ہے اصل میں وہ چیز جو پردہ ڈال دے، جو چیز چھپا لے. تو گویا کفارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کہ جو آپ سے غلطی ہوئی تھی، جو آپ سے گناہ ہوا تھا، وہ اس گناہ کو چھپا دے، اس لیے اس کو کفارہ کہتے ہیں. تو کفارہ جو واجب ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے جب آپ کی طرف سے کوئی جان بوجھ کر غلط حرکت پائی جائے، روزہ توڑنے کی نیت سے کوئی حرکت پائی جائے.
جو صورتیں ابھی ہم نے قضا والی ذکر کی ان میں آپ غور کریں گے تو اس میں کوئی بھی ایسی صورت نہیں جس میں آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑنا چاہ رہا ہے، بلکہ اس میں کوئی وہ ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ بالقصد روزہ توڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا اس میں، اس لیے اس میں قضا واجب کی گئی ہے، جرمانہ نہیں لگایا گیا ہے۔ لیکن آپ جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جس میں آپ روزہ توڑنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ کی طرف سے جو ہے خود بخود یہ ارادہ پایا جا رہا ہے، زیادتی پائی جا رہی ہے، ایسی صورت میں جو روزہ آپ نے توڑا ہے اس کی تو قضا رکھنی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو جرمانہ بھی دینا ہے، کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس غلام ہے تو آپ غلام دیں گے، لیکن ظاہر بات ہے آج کل غلام ہوتے نہیں، تو یہ بات تو مطلب ختم کر دیجئے۔ تو کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو آپ کو مسلسل لگاتار 60 دن کے روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے کے، یعنی 60 دن لگاتار رکھنے۔ اگر بیچ میں ایک دن بھی آپ نے ناغہ کر دیا تو گنتی دوبارہ شروع کرنی ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس کے بعد آپ کفارے کے روزے رکھ رہے تھے، آپ نے جو ہے 50 روزے رکھے، ایک دن آپ نے روزہ چھوڑ دیا، تو پھر آپ دوبارہ سے گنتی شروع کریں گے۔ اس میں مسلسل لگاتار کنٹینیوسلی روزے رکھنے ہوتے ہیں، 60 روزے، اور یہ ہے جرمانہ۔ اور اگر کوئی 60 روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں رکھ پاؤں گا، تو پھر جو ہے اس کو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا 60 مسکینوں کو جو ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، صدقہ فطر کی جو قیمت بنتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا کفارہ کہ اگر آپ نے روزہ جان بوجھ کے توڑا ہے تو آپ کو یا تو 60 روزے رکھنے لگاتار، اور اگر یہ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کو لگتا کہ بھائی نہیں ہو پائے گا مجھ سے، 60 روزے لگاتار نہیں رکھ پاؤں گا، کمزور ہوں یا ہمت نہیں ہے، تو پھر آپ کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا آپ کو جو ہے 60 مسکینوں کو صدقہ فطر، مطلب 60 مسکینوں کو نہیں، 60 مسکینوں سے مراد یہ کہ 60 آپ کو صدقہ فطر کی مقدار دینی ہے۔ آپ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں سارے کا سارا سامان، 2 مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں، 5 کو بھی دے سکتے ہیں، 10 کو بھی دے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی قیمت آپ کو دینی ہے۔ مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ ایک صدقہ فطر کی قیمت بنتی ہے جیسے 100 روپے، تو ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 100 روپے دینے، اس طرح 60 روزوں کے آپ کے تقریباً 6000 روپے بنیں گے۔ تو یہ 6000 روپے آپ کو کفارے کے طور پر دینے ہیں، کسی غریب کو ایک کو بھی دے سکتے ہیں اور 5-10 میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں۔ اب کن صورتوں میں جو ہے کفارہ واجب ہوتا ہے؟ تو جان بوجھ کر، نمبر 1، جان بوجھ کر آپ کھا رہے ہیں اور معلوم ہے کہ روزہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ بھوک بہت لگ رہی ہے، اب ہم سے کیسے شام تک برداشت کریں گے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے ایسی، لیکن بس یہ کہ بھوک لگ رہی ہے، تو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جان بوجھ کے آپ نے کھا لیا یا پی لیا کچھ، یا آپ نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، مباشرت کر لی، وہ ریلیشن قائم کر لیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے جان بوجھ کے، تو پھر آپ پر جو ہے کفارہ واجب ہوگا۔ ایک تو جو روزہ آپ نے توڑا ہے اس روزے کی قضا ہوگی، اور 60 روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، تو گویا کہ 61 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی۔ دوسرا یہ کہ سگریٹ یا حقہ پی لیا آپ نے جان بوجھ کر، آپ کو معلوم تھا کہ روزہ، لیکن اس کے باوجود آپ نے سگریٹ یا حقہ پی لیا۔ جو لوگ عادی ہوتے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، تو اگرچہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں تو نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ اسموکنگ ہے، نشہ ہے، تو سگریٹ ہے، حقہ ہے، تمباکو ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ نے کھا لی روزے کی حالت میں، تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو یہ سارے جرمانے دینے پڑیں گے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے روزہ توڑا جمع کر کے، مباشرت کر کے، ریلیشن بیوی اور شوہر والا قائم کر کے، تو میاں اور بیوی دونوں نے اگر یہ حرکت کی ہے، ظاہر سی بات ہے تو دونوں پر الگ الگ کفارہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ خالی شوہر پر کفارہ ہوگا بیوی پر نہیں ہوگا، نہیں، دونوں پر کفارہ ہوگا، دونوں پر کفارہ ہوگا الگ الگ، دونوں کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اپنے الگ الگ، یا دونوں کو 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانا پڑے گا 2 وقت کا، یا صدقہ فطر کی
ان کو مقدار یا غلہ وغیرہ دینا پڑے گا جو کفارہ ہے. تو دونوں پر الگ الگ کفارہ ہوگا. تو کفارہ جو ہے وہ کم صورتوں میں واجب ہوتا ہے، چونکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر حرکت کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو لے دے کر وہ 2-3 ہی چیزیں ہیں، کھانا پینا یا جماع اور مباشرت کرنا. ان 3 چیزوں کی وجہ سے جو ہے کفارہ واجب ہوتا ہے. اور کفارے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے روزہ توڑا ہے اور کفارے کے روزے بھی آپ نے رکھ لیے یا کفارہ جو ہے وہ صدقہ فطر وغیرہ کی شکل میں آپ نے ادا کر دیا، تو صدقہ فطر یعنی صدقہ فطر اس لیے ہم بول رہے ہیں کیونکہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ عام طور پہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، صدقہ فطر الگ چیز ہے. کفارہ جو واجب ہو رہا ہے اس میں یعنی ایک روزے کے بدلے میں اتنی قیمت دینی پڑ رہی ہے جتنی قیمت صدقہ فطر میں ہوتی ہے، یہ مطلب ہے. تو اگر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ نے کفارہ بھی دے دیا تب بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ توبہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں. آپ نے کفارہ تو دے ہی دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ اللہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے، معاف فرما دیجیے. تو یہ کچھ مسائل تھے قضا کے اور کفارے کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق